بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو 3 بار یہ تسبیح پڑھے، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بڑا ہی طاقتور وظیفہ۔ ناظرین، تسبیح کے 3 دانوں پر 3 بار یہ آیت پڑھیے، اللہ کو آپ پر اتنا پیار آ جائے گا کہ منہ سے نکالی ہوئی ہر بات فوراً قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کا عمل قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کے فضائل میں اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنی مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشق کے ٹھیلوں پر تفریح کرے گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور امامت کرانے والا اس طرح کے مقتدی اس سے راضی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 10 رکعات سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعات نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت کسی رات میں کرے، وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے خلاصی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، قرآن پاک۔ جو انسان قرآن شریف اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہے، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملے گی۔ محترم دوستو، خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جن کے معنی ہم تو کیا جبریل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ محترم دوستو، یہ تھے قرآن کریم کے چند فضائل جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پر مشتمل ہے جو کہ بہت ہی آسان سی آیت ہے، عام طور بچوں کو بھی یاد رہتی ہے، اور ہر بندہ صبح شام ظہر عصر مغرب کے وقت اس آیت کریمہ کو چند بار دہراتا پھرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ آیت مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ، ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے، جب بھی آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں
یا آپ کی کوئی حاجت ہو جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، یا آپ کے پاس روزگار نہیں، نوکری چاہتے ہیں، ذاتی گھر، ذاتی مکان، ذاتی سواری، الغرض دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو، حاجت ہو، ضرورت ہو، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یا آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا ابھی تک آپ کے شادی کے اسباب تک نظر نہیں آ رہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ ایک بہترین رشتہ ملے گا۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ جمالی بھی ہے، کمالی بھی ہے۔ یہ وظیفہ نہایت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوست کسی بھی وقت جب بھی آپ کو موقع ملے، اگر کسی نماز کے بعد ہو تو پھر تو زیادہ بہتر رہے گا، خاص طور پر عصر یا فجر کا وقت اگر ہو۔ بعد میں آپ تہجد کے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں نے صرف 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، وہ اس طرح کہ آپ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ شروع کریں۔ جب آپ ان کلمات پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دوستوں نے ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، یعنی 100 بار۔ پھر جب آپ اس کو مکمل کر لے، جب دوسری مرتبہ شروع کر لے، پھر درمیان میں ایک تسبیح اس کی پڑھ لے، پھر مکمل کرے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اسی طریقے پر آپ پڑھ لے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کی، اپنی ضرورت کی، اپنی مشکل کے لیے دعا مانگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض پڑا ہو جن کے آپ نے بہت علاج کیے، بہت پیسے خرچ کیے، بہت اسپتالوں اور اطباء کے چکر لگائے، لیکن آج تک وہ صحت یاب نہیں ہوا، اس میں ٹھیک ہونے کے علامات نہیں پا رہے، تو پیارے دوستو یہ عمل کر لے، اس مریض پر پونک مارے، روزانہ کم از کم 2-3 مرتبہ اس عمل کو کر لیجئے اور اپنے مریض پر دم کیا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا، بہت جلد اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دے گا، لیکن کامل یقین کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دوست جو بھی وظیفہ پڑھو گے انشاءاللہ کام کرے گا، لیکن جو بندہ جتنا ہی زیادہ یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کریم جلد ہی اسی طرح اس کے گمان کے مطابق اللہ کریم اس کے کاموں کو جلد از جلد پورا فرماتا ہے، اس کے لیے اس وظیفے میں اثر ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ یقین نہ ہو اور وہ ہزاروں وظائف بھی پڑھ لے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، آپ جب بھی یہ وظیفہ سنیں تو اس کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ کر کے آپ شروع کریں کہ انشاءاللہ میری یہ فلاں مراد، میری فلاں مشکل اس وظیفے کے پڑھنے سے حل ہوگی۔ پھر آپ کمال دے کے انشاءاللہ جو کچھ مانگو گے، رزق، دولت، حاجت، مقصد، دعا، سب کچھ اللہ کریم قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔